الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم الانبیاء والمرسلین سید النبیین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، آج کی شب ہم اور آپ پھر ایک بار اس پاک بزم میں موجود ہیں، اس فرش پر کہ جو اپنے آپ میں جنت کا ایک درجہ ہے۔ بیٹھ کر یہ سعادت مندی ہم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم کائنات کے سب سے مظلوم شہید کا پرسہ اس کی دکھیاری ماں کو دے رہے ہیں۔ اس بات کا ادراک اگر انسان کر لے کہ حسین نے کتنی محبت سے آپ کے لیے اس دین کو بچایا ہے، کہ میرے مولا نے کیا کچھ قربان کیا ہے صرف اس لیے کہ آپ تک صحیح اسلام پہنچ جائے، تو انسان ہر وقت عزاداری میں مبتلا رہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم ہیں کہ ہم مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں اور پھر معمولات زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن ایام عزا کی یہ برکت ہے کہ یہ یاد دہانی ہے اس عظیم شہید اور اس کی ان عظیم قربانیوں کی کہ جن کی مثال ہمیں دنیا میں دوسری نہیں ملتی۔ نہ میرے مولا جیسا کوئی مظلوم ہے، نہ میرے مولا جیسا کوئی صابر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے پروردگار قرآن مجید میں کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے نفس مطمئن پلٹ آ واپس اپنے رب کی طرف۔ عزیزان گرامی، کتنا اطمینان چاہیے اور کتنا یقین چاہیے، کتنا عشق چاہیے خدا سے کہ انسان اپنی گود کے پالوں کے ٹکڑے اٹھا کر لائے اور پھر سجدہ شکر بجا لائے۔ کتنا صبر و ایثار چاہیے کہ نسلوں کو تیار کرے ذہن میں اس بات کو رکھ کر کہ انہیں ایک دن میری نظر کے سامنے کٹ جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے یہی نہیں سمجھ آتا کہ آغاز کہاں سے کروں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میرے مولا نے ایک کڑیل جما کے لاشے پر کہا تھا میرے لال تیرے بعد اس جینے پر خاک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ میرے مولا نے ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کو کھود کر اس میں اپنا ایک چاند زیر خاک چھپا دیا۔ عزیزان گرامی، جس وقت میرا مولا اس قبر کو تیار کر کے اس پہ اتنا گریہ کر چکا تھا کہ قبر میرے مولا کے آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، ایک مرتبہ قاصد صغرا آیا اور جو خط میرے مولا نے پڑھا تو وہ جو سوکھے پھولوں کا ایک گلدستہ تھا وہ لے جا کر جناب علی اکبر کے چاک جگر پر رکھ دیا۔ میرے مولا نے ان چھوٹے چھوٹے کرتوں کو علی اصغر کی قبر پہ رکھ دیا۔ اب میرا مولا پھر ایک مرتبہ آیا ہے خیمہ گاہ کی طرف کہ سب سے رخصت ہو جائے۔
ہاں عزیزان گرامی، میرے مولا کے عظیم ترین مصائب میں سے مولا کی رخصت بہت اہمیت رکھتی ہے کہ میرا مولا جس وقت اپنی بہن کے پاس پہنچا تو میرے مولا نے اپنی بہن زینب کبریٰ سے کہا، زینب میرے کنبے سے ہوشیار میری بہن، اب یہ گھر تیرے حوالے، ہر کوئی تیرے حوالے، میرا لال سجاد تیرے حوالے، میرے مقصد کی کامیابی تیرے حوالے، دین کی حرمت تیرے حوالے ہے زینب، اپنے عزم کو کبھی ہارنے نہ دینا۔ ہاں عزیزان گرامی، جس وقت میرا مولا اپنے لال سید سجاد کے پاس پہنچا ہے، میرے مولا نے جب رموز امامت دینے کے لیے شانہ ہلا کر غش میں پڑے اس 25 سال کے اپنے بیٹے کو جگایا کہ جس کے القاب میں سے ایک لقب غیرت اللہ، ایک مرتبہ سر سے پیر تک اپنے بابا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میرے چچا عباس اس دنیا میں نہیں؟ کہ بابا آپ پر اگر حرف آ گیا ہے تو یقین ہے کہ چچا عباس اس دنیا میں نہیں۔ میرے مولا نے عجب جواب دیا کہ اے لال سید سجاد، مختصر یہ ہے کہ مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا۔ ارے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب تڑپ کر سجاد نے کہا کہ بابا میں بھی آپ پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں، میرے مولا نے عجب جملہ کہا اپنے بیٹے سے، کہتے میرے لال تیرا جہاد تو باقی ہے، تیرا جہاد تو باقی ہے میرے بچے، یہ تو جہاد اصغر ہے کہ جو ہم نے انجام دیا، اب وہ جہاد اکبر ہے جو تو انجام دے گا۔ بازاروں میں، کوچوں میں، شرابی کے دربار میں سیدانیوں کو کھلے سر تو لے کر جائے گا، قیدیوں کی طرح جکڑے ہوں گے تم سب کے سب۔ ہاں عزیزان گرامی، الغرض میرا مولا اپنے اس لال سے بھی جدا ہوا کہ جسے غش پہ غش آتے تھے، اب میرا مولا چاہتا ہے کہ اپنے رہوار کو ایڑ دے۔ ذرا حوصلہ کر کے سننا بیویوں، ذرا حوصلہ کر کے سننا کہ میرے مولا نے چاہا کہ رہوار آگے بڑھ جائے، لیکن رہوار نے ایک قدم بھی جب آگے نہ بڑھایا، ایک مرتبہ گردن سے پاؤں کی طرف جب اشارہ کیا، میرا آقا اترا۔ آپ سب سمجھ گئے نا، آپ سب سمجھ گئے نا کہ یہ کون سی قیامت کی رخصت ہے کہ میرے مولا کی وہ 3.5 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے گھوڑوں کے اگلے پیروں سے، گھوڑے کے اگلے پیروں سے، اور کہتی ہے اے اسب با وفا، اے اسب با وفا میرے بابا کو رن میں نہ لے جا، دیکھ صبح سے جو بھی اس میدان کارزار میں گیا ہے واپس نہیں آیا، اے اسب با وفا میرے بابا کو نہ لے جا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا۔ آپ جانتے ہیں کتنی عزیز ہے سکینہ۔ سکینہ کے بارے میں میرے مولا کہتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں مجھے قرار نہیں آتا۔ ارے یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے لیے حسین جیسا نمازوں کا ادا کرنے والا نماز شب میں یہ دعا کرے کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تو مجھے بلائے نا تو میں تیری راہ میں اسے روتا تڑپتا بلکتا چھوڑ کر آ جاؤں۔ یہ منزلیں طے کی ہیں اپنے امتحان کی حسین نے۔ ایک مرتبہ بچی کو سینے سے لگایا، کہا اے جانے پدر، اے جانے پدر، سیدانیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ راہواروں کے پیر پڑے، بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ بچی نے جواب میں ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھوں کو میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ ننھے ننھے ہاتھوں سے ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو پکڑا، کہتی ہے بابا کیا ہم غریب ہو گئے؟ اے بابا کیا ہماری غریبی کا سامان ہو گیا؟ کہا جانے پدر یہ سوال کیوں پوچھتی ہو؟ کہا بابا یہ تم نے کیسا لباس پہنا ہے، ہم نے اس سے پہلے تمہیں ایسا لباس پہنے نہیں دیکھا۔ اے بابا یہ تو بوسیدہ ملبوس ہے، یہ تو تار تار کرتا ہے، یہ تم نے کیوں پہنا ہے بابا؟ ارے سینے سے لگا کر حسین نے کہا کہ بس میری جان، وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے ایک وعدہ طفلی کیا
کیا تھا، ہم نے بچپن میں اپنے نانا سے ایک وعدہ کیا تھا، اب وقت آ گیا کہ ہم اسے نبھا دیں۔ اے میری بچی، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں تجھ سے کہ آج سے سلیقہ ذرا بدل گیا ہے۔ دیکھو اب تک تم میرے سینے پر سوتی تھی، علی اصغر ماں کے پہلو میں سوتے تھے، اب ذرا سلیقہ بدل گیا ہے، آج سے علی اصغر میرے پاس سویا کریں گے، تم ماں کے پہلو میں سو جانا۔ اور ایک مرتبہ جب سکینہ نے دیکھا کہ بابا آمادہ ہیں، آپ جانتے ہیں سکینہ کا اصرار نہ کمزور پڑ گیا ہے، صبح سے جو صدمے اس بچی نے برداشت کیے ہیں اور عباس کے واپس نہ آنے نے سکینہ کے اصرار کو کمزور کر دیا ہے۔ کہتی اچھا بابا جاتے ہو تو جاؤ، اگر وعدہ نبھانا ہے تو جاؤ، لیکن اے بابا ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا لو، ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا لو۔ عزیزان گرامی، میرا مولا اس زمین پر لیٹ گیا، اپنے سینے پر اپنی پھول سی بچی کو جو لٹایا حسین نے، بچی کی آنکھ لگ گئی۔ عزیزان گرامی، میرا دل کہتا ہے کہ مولا اس آخری رخصت میں کبھی اپنے بچی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوں گے، کبھی کانوں کی لووں میں ان دروں کو ٹٹولتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اپنے دل میں کہ بس سکینہ، بس چند گھنٹوں کی بات ہے میری بچی اور تیری یہ شاہی تمام ہو جائے گی۔ سکینہ اچانک گھبرا کر بابا کے سینے سے اٹھ کر کہتی ہے اچھا بابا جاؤ، خدا حافظ، جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کیا، اے بابا خدا نگہدار، بابا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں جانے پدر، ابھی تو روتی تھی، ابھی تو ضد کرتی تھی کہ میرے سینے پہ سوئے گی، ابھی تو کچھ ہی دیر گزری ہے میرے بچے، یہ اصرار کس بات کا؟ کہا بابا جب میری آنکھ لگی نا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دادی فاطمہ الزہرا آئی ہیں، ارے عجب عالم میں ہیں، سر پر چادر نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں خاک ہے۔ کہتی ہے سکینہ، اے سکینہ میرے لال کو میرے پاس آ جانے دے، صبح سے میرے بچے نے لاشے پر لاشا اٹھایا ہے، آئے میرا لال پیاس سے مجروح ہے، زخموں سے چور ہے، میرے پاس آ جانے دے سکینہ۔ بابا جاؤ، خدا حافظ بابا۔ عزیزان گرامی، میں نہیں جانتی میرے مولا نے کس دل سے سکینہ کو الوداع کہا ہوگا، لیکن فاطمہ کا یہ لال ایک مرتبہ جب گھوڑے پر چڑھا، وہ جنگ کی میرے مولا نے، وہ جنگ کی کہ ملعون ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے خدا بذات خدا گیا ہے ہم سے لڑنے، ارے ہم سب فنا ہو جائیں گے، حسین کی شجاعت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایسے لڑتے ہیں 3 دن کے پیاس میں۔ ارے عزیزان گرامی سنیں گے میرے مولا کی مظلومیت، ہر بار اپنی رکابوں میں بلند ہوتا تھا میرا مولا، ذوالفقار کو فرات کی طرف کر کے ایک مرتبہ کہتا تھا اے میرے بھائی عباس، یہ حملہ تمہاری طرف سے، اے میرے شیر تم تمنا لے کر چلے گئے وغا کی، یہ حملہ تمہاری طرف سے۔ عزیزان گرامی، میرا مولا لڑتا جاتا تھا اور میدان کارزار میں اپنے مصائب پڑھتا جاتا تھا، میرا مولا کہتا جاتا تھا کہ تم نے میرے کڑیل جوان کے جگر کو چاک کر دیا، تم نے میرے بھائی کی نشانی کو زندہ پامال کر دیا، تم نے میرے ننھے سے بچے کو پانی تک نہیں دیا۔ عزیزان گرامی کے ایک مرتبہ اذان عصر جو سنی میرے مولا نے تو نماز کے لیے آمادہ ہو گئے، میرے مولا سجدہ کر کے بتایا حسین نے کہ واقعاً وہ خدا عبادت کے قابل ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جیسے ہی ذوالفقار نیام میں واپس گئی نا، اب حلقہ تنگ ہونے لگا، آپ جانتے ہیں کہ کہیں سے تیر آتے تھے، کہیں سے تلوار کا وار ہوتا تھا، ارے نیزوں کا وار ہوتا ہے کہ ایک نیزہ میرے مولا کی گردن کے ٹھیک نیچے لگ
لگا ارے میرا مولا اسے تھام کر بیٹھا ہوا ہے، میرا مولا اسے تھام کر بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف سے ارے ایک مرتبہ حلقہ تنگ ہونے لگا۔ ظلم تو یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مارتا تھا، جس کے پاس پتھر بھی نہ تھا وہ گرم ریت اٹھا کر حسین کی طرف پھینکتا تھا۔ ارے وہ جلتی ریت جب زخموں میں پیوست ہوتی تھی، زہرا کے لال کی تکلیف میں اضافہ ہوتا تھا۔ ارے جب تیور آنے لگا میرا مولا رہوار پر، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے نشیب کی طرف لے چل، اے اسب با وفا مجھے نشیب کی طرف لے چل۔ ہاں نشیب میں میرا مولا اب جو تیور آ کر گرا، ہاں اتنے تیر لگے تھے میرے مولا کے جسم پر کہ حسین نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ارے تیروں پہ معلق زہرا کا لال تھا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ بس 2 جملے میرے زحمت تمام کیا، مجھے اندازہ ہے کہ دل کو بہت ٹھیس لگتی ہے یہ جملے سن کر، لیکن یہ حقیقت ہے نا، یہی تو محبت ہے حسین کی اپنے نانا سے، یہی تو محبت ہے حسین کی اس دین سے۔ الغرض کہ جب میرے مولا نے تیروں کو نکالنا شروع کیا، دیکھیے نماز کی آمادگی کیسی ہے میرے مولا کی، ایک ایک زخم سے ارے خون نکلتا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا مولا جھک گیا، لوگوں نے سمجھا کہ حسین ختم ہو گئے۔ ارے جب نزدیک آنے لگے سب کے سب، ایک مرتبہ 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی بہن نے دیکھا کہ حلقہ تنگ ہونے لگا۔ ارے زینب نے کہا ہے میرے ماں جائے، جب تم میرے پاس سے رخصت ہوئے تھے میں تمہیں پہچان سکتی تھی، لیکن تم کون ہو؟ کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ اتنے پتھر چہرے پر لگے تھے میرے مولا کے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب کی آواز سنی، حسین نے ایک مرتبہ بڑی جدت سے اٹھ کر اس نیزے کو اپنے سینے سے نکال کر ہٹایا اور پکار کر کہا زینب میں زندہ ہوں، خیموں میں واپس چلی جاؤ، خیموں میں واپس چلی جاؤ۔ ہاں اتنا شجاع ہے میرا مولا، اتنا شجاع کہ قیام کرتا ہے کسی کی مجال نہیں سامنے آ جائے، رکوع میں جاتا ہے کسی کی مجال نہیں سامنے آ جائے۔ جب میرے مولا کا سر سجدے میں گیا، ارے ایک مرتبہ طویل تسبیح میرا مولا کہتا ہے، ملعون آگے بڑھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے ہاتھ میں جو خنجر ہے اس کو اس نے ایک ایک پتھر پر مارا ہے، ایک ایک پتھر پر مارا ہے کہ اس کی تیزی کم ہو جائے۔ ہائے کند خنجر لے کر آیا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی امام زمانہ کے جملے ہیں، میرا مولا علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے کہ میرا سلام میرے اس مظلوم جد پر کہ جس کے گلے کی سوکھی ہوئی رگیں پس پشت سے کاٹی گئی، میرا سلام میرے اس مظلوم جد پر کہ جس کے سینے پر قاتل سوار تھا اور اس کی ریش کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، میرا سلام میرے اس جد پر کہ جس کو اتنی مظلومیت سے مارا گیا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب گلے کی خشک رگیں کٹنے لگی، ارے ملعون نے حسین کو پلٹا، ارے سینے پر سوار ہوا، میں کیسے بیان کروں، ریش مبارک کو دبوچ کر پکڑا، ایک مرتبہ گردن پر کند خنجر چلاتا جاتا تھا، ہائے سوکھی رگیں آہستہ آہستہ کٹتی تھی، ایک بی بی کے بیل سنائی دیتے تھے، ہائے سر جو قلم ہوا نیزے پہ بلند ہوا، ایک مرتبہ سے آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زینب نے کہا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، ایک مرتبہ جبریل کی آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح
الا لعنۃ اللہ علی قوم